بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ ناظرین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بڑی سعادتوں والا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 9 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے بہت سارے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا، مگر جس احسان کو جتلایا، یاد دلایا، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول ان میں سے مبعوث فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ولادت کا صرف تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ولادت سے بھی آگے بڑھ کے جو آپ کا مقام ہے، مقام رسالت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یا اللہ، یہاں بھی ایک معلم چاہیے، رسول چاہیے، استاد چاہیے۔ وہ کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، جو نجاستیں شرک کی، کفر کی، بدعات کی، رسومات کی، باطل نظاموں کی اور سود کی معیشت کی، غلامی کی سیاست کی، جتنی بھی یہ باطل نظاموں کی، غلامیوں کے طوق انہوں نے گلوں میں پہنے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اتار دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس معاشرے کو پاک اور صاف کر دے، اور تیری آیات پڑھے، ان کو دین کی تعلیم دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بعثت کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت بن کے آیا۔ سورہ صف میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارت ہے، یہ میں ہوں۔ میرا دنیا میں آنا اور میرا رسول بننا اور دنیا کی امامت کرنا اور آپ کو دین اسلام سکھانا۔ عزیز ناظرین، ہمارے ہاں یہ جو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور جو تعلیمات موجود ہیں، سارے کے سارے انبیاء کا دین ایک تھا، وہ ہے اسلام، اور یہ اسلام کے مختلف ورژن ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا ورژن، ایک پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ دعوت ایک ہے، احکامات میں فرق ہے، شریعت میں فرق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام کا ورژن دیا ہے، یہ آخری ہے، لیٹسٹ ہے اور کامل ہے۔ اس سے پہلے اسلام کامل نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر چونکہ آپ آخری رسول تھے، دین اسلام بھی کامل ہو گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے، یہ نہیں فرمایا تمہارے نبی نے، یہ نہیں فرمایا تمہارے مصطفیٰ نے، اللہ کے نبی اور صحابہ نے، بلکہ فرمایا میں نے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شریعت سازی کا اختیار اگر کسی کے پاس ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شریعت ساز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی تم میں سے لہسن یا پیاز کچا کھا لے، وہ ہماری مسجد میں مصلی میں نہ آئے۔ تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہ اس کی اتنی سمیل ہوتی ہے کہ یہ کچا کھایا ہو تو مسجد میں آنا منع ہے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ اس کو ہمارے لیے حرام کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، یاد رکھنا لیس للتحریم ما احلہ اللہ، جس کو رب نے حلال کر دیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس دین میں ایڈیشن کی یا کچھ کمی کی اتھارٹی نہیں ہے، پاور نہیں ہے، یہ دین مکمل ہے، شریعت ساز اللہ ہے، تو آج کسی کے پاس بھی امت میں یہ پاور اور اتھارٹی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے اس دن کے اندر اختلاف ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محرم میں آپ پیدا ہوئے۔ سیرت نگاروں کو اگر ہم پڑھیں، شبلی کو پڑھ لیں اور اسی کے ساتھ سید سلیمان ندوی کو پڑھ لیں اور کو پڑھ لیں، انہوں نے کیلنڈر کے حساب سے جو دن نکالا ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول بالاتفاق یوم وفات ہے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ جو دن ہے اس کے منانے میں جس طرح مروجہ میں منایا جاتا ہے اختلاف ہے۔
وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے اس کو عید کے طور پہ نہیں منایا۔ آپ ساری کتب احادیث دیکھیں، آپ کو باب ملیں گے، باب عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کے احکام ملیں گے، اس کا نام ملے گا۔ پھر آپ فقہا کی کتابیں دیکھیں، سارے ائمہ اربعہ کی کتابیں دیکھیں، آپ کو نام ملے گا۔ ہم یہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، قرآن حدیث صحابہ تو دور کی بات ہے، امام ابو حنیفہ اور دیگر جو ائمہ ہیں، اگر آپ ان کی فقہ کی کتابوں کو دیکھ لیں تو یہ عید میلاد النبی کا تذکرہ تک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔